جلال الدین سیوطی ایک بہت بڑے عالم ہیں جو محدث ہیں، انہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے احادیث 360 احادیث جمع فرمائے ہیں، اور البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان یہ ملا علی قاری کی جو ہے تصنیف ہے، اتنے بھی کم و بیش اتنے ہی احادیث جو ہے مہدی کے جمع کیے ہیں۔ تو تقریباً محدثین کے اگر ہم کتابیں دیکھیں تو مہدی علیہ السلام کے بے شمار احادیث موجود ہیں، ان میں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی جو ہے کہ ماں باپ کا نام کیا ہوگا، مہدی کی صورت کیسی ہوگی، مہدی کی ناک کیسی ہوگی، مہدی کے اخلاق کیسے ہوں گے، اور مہدی جو ہے کی سیرت کیسی ہوگی، مہدی کی جو ہے پیدائش کیسی ہوگی، یہ تمام جو تفصیل جو ہے اس قدر تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کسی موضوع پر بھی آپ نے اتنا جو ہے تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔ تو چنانچہ میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں مہدی موعود علیہ السلام کی یعنی بعثت کا وقت بھی اس میں بتایا گیا ہے، اور پھر جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کس مقام پر جو ہے آپ کا تولد ہوگا اس میں اشارہ موجود ہے۔ تو حدیث شریف ہے کہ اور مشہور ترین حدیث ہے، یہ جو ہے ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقتل عند کنزکم ثلاثۃ کلهم ابن خلیفہ لا يسير احد منهم ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فآتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خلیفۃ اللہ المہدی۔ حضرات محترم، یہ حدیث شریف جب آپ سن رہے ہیں تو اس کے جو ہے 4 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے تمہارے خزانے کے لیے تمہاری یہاں جو ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں، ان تاریخی اگر واقعات میں ہم جائیں تو بہت ٹائم جو ہے اس میں دینے وہ ہو سکتا ہے، تو میں سرسری طور پر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خلافت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقتلوا عند کنزکم ثلاثۃ، یعنی 3 لوگ خلافت کے لیے جنگ کریں گے، کلہم ابن خلیفہ، اور وہ تینوں کے تینوں خلیفے کے بیٹے ہوں گے، اور وہ تینوں جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے خلافت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے تطلع رایات السود من قبل المشرقی، اور مشرق کی جانب سے یعنی کالے جھنڈیاں نمودار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یقتلونکم قتلا لم یقتلوہ قوم، اور تم کو ایسا ایک قوم ایسا قتل کرے گی کہ کسی قوم کو اس قدر جو ہے قتل و غارت گیری کا سامنا نہ ہوا ہوگا۔ اور اس کے بعد ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، اگر تم سنو کہ مہدی آئے ہیں، فَآتُوهُ فَبَايِعُوهُ، پھر ان کے پاس جاؤ اور ان کی بیعت کرو۔ وَلَوْ حَبُّوا عَلَى الثَّلْجِ، اور اگرچہ کہ تم کو برف پر سے جو ہے رینگتے ہوئے بھی جانا پڑے، کیونکہ ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے خلیفے مہدی ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ جو 3 لوگ جو خلیفے کے بیٹے ہیں جو خلافت کے لیے لڑیں گے وہ حضرت علی کے جو ہے فرزندوں کے تعلق سے ہے۔ تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزندان ہیں۔ یہ تینوں نے بھی خلافت کے لیے لڑائی کی ہے مگر پھر بھی خلافت حاصل نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے
تتلو الرایات السود، اس میں جو اشارے دیے گئے ہیں یہ جو ہے مغیبات سے ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھائی اس کے بعد جو ہے تتلو الرایات السود، یعنی کالے جھنڈیاں جو ہے مشرق کی جانب سے نکلیں گے. تو اس کی تفصیل علماء مہدویہ نے یہ بیان کی ہے اور یہ تاریخی حوالوں سے بیان کی گئی ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی. تو ابو مسلم خراسانی نے کالے جھنڈیوں کا مظاہرہ کیا تھا. یہ تاریخ میں جو ہے ہر تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو خلافت عباسیہ کی بنیاد ابو عبداللہ صفا سے دینے شروع ہوتی ہے، مستنصر باللہ پر ختم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلُهُ قَوْمٌ، اس کے بعد جو ہے قتل و غارت گیری ہوتی ہے. خلافت عباسیہ کے بعد حدیث میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہاری قوم کو ایسا جو ہے قتل کرے گے کہ کسی قوم کو اس سے پہلے قتل نہیں کیا تھا. تو مستنصر باللہ کے زمانے میں جو خلافت عباسیہ کا آخری خلیفہ تھا، اس کے زمانے میں جو ہے انہیں ہلاکو خان نے دینے بغداد پر حملہ کیا. اس کی بڑی تفصیلات تاریخ جو ہے حضرات سے جو ہے یہ چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے کہ جب ہلاکو خان بغداد پر حملہ کیا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ 16 لاکھ اشخاص کو اس نے شہید کیا اور دریائے دجلہ کا پانی جو ہے ارغوان خون آلود ہو گیا تھا، اس کا کلر جو ہے تبدیل ہو چکا تھا. اس قدر لوگوں کو جو ہے قتل کیا. تو یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر اس کے بعد مہدی جو ہے آئیں گے جو ہے اللہ کے خلیفے ہیں. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، اگر تم سنو کہ مہدی آئے ہیں تو ان کے پاس جاؤ اور بیعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفے مہدی ہیں، اگرچہ کہ تم کو برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے. تو حضرات محترم، ہلاکو خان جب حملہ کیا ہے تو وہ ہلاکو خان کا جو حملہ تھا 654 ہجری کا واقعہ ہے اور اس کے 196 سال کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. تو یہ حدیث میں جو مغیبات ہیں تو اس کا انداز جو ہے بالکل آپ غور فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد جو ہے آپ نے اشارے کیے ہیں کہ بھائی اس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو تم کو اگر برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے تو بھی جانا پڑے گا. تو برف کا مقام اب آپ غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب برف